بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں AR ایجوکیٹر اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف الطاف۔ آج میں جس موضوع کو عنوان بنانا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت۔ اس حوالے سے ہمارے اکابرین نے جو خدمات سر انجام دیں ان میں سے ایک خدمت وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ علم کا جو معنی ہے اس کا معنی ہے جاننا، آگاہی حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اب ایک چیز جو ہے وہ پردے میں ہو اور جو پردے سے باہر آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب وہ چیز باہر آ جائے، پردے کے سامنے آ جائے تو ہمیں اس چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ذہن کے اندر اشکالات ہوتے ہیں ان اشکالات کو جب انسان باہر لے کر آتا ہے، منظر عام پر لاتا ہے تو ان کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے اور ان کو پھر مختلف نام دیتا ہے۔ تو میں ایک واقعہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 16 سال کی محنت شاقہ سے یعنی جہد مسلسل سے جدید محنت شاقہ سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بخاری شریف کمپائل کی۔ انہوں نے اس کتاب کو جب کمپائل کیا تو جب اس کو مکمل کر لیا، مرتب کر لیا، تو وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ وہاں پر ایک شخص کو آپ نے بتایا کہ میرے پاس کچھ دراہم ہیں، یعنی 1000 درہم ہے میرے پاس موجود ہیں۔ تو جب یہ سفر یا قافلہ چلنا شروع ہوا تو راستے میں جا کر اس شخص نے کہا کہ میری جو درہم ہیں وہ گم ہو چکے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ گم ہو گئے تو کہاں ہو سکتے ہیں، اب ہم چند لوگ تو ہیں تو چند لوگ تو اس میں سفر کر رہے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا تلاشی لیتے ہیں ہر ایک کی۔ تو جب تلاشی لی گئی تو دراہم جو ہے وہ نہ ملے۔ تو جب یہ سارے لوگ سفر طے کرنے کے بعد ساحل پر آ گئے، کنارے پر آ گئے، تو اس وقت اس شخص نے رازداری کے ساتھ پوچھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تو کہا تھا کہ میرے پاس چند دراہم ہیں، تو جب تلاشی لی گئی تو وہ دراہم نہیں ملے تو آپ نے جھوٹ بولا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اصل میں وہ دراہم میرے پاس موجود تھے، لیکن میں نے موقع کی مناسبت سے کیا کیا، ان کو سمندر میں پھینک دیا یا دریا برد کر دیا۔ انہوں نے اس شخص نے کہا کہ آپ نے اتنی رقم کو کیوں دریا کے سپرد کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ میں نبی علیہ السلام کا جو علم تھا، آپ علیہ السلام کے فرامین تھے، احادیث تھیں، ان کو میں کمپائل کر رہا تھا اور ان کو کیا بھی تھا، یعنی ان کو میں نے مکمل کر لیا تھا۔ اب 16 سال کی جو میں نے جہد کی ہے، جو میں نے مشقت کی ہے، اگر میری زندگی میں یہ معاملہ پیش آ جاتا کہ معاذ اللہ من ذالک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جھوٹ کا کہہ لیں کہ یعنی چوری کا ایک شائبہ بھی اگر پیدا ہو جاتا تو میرے کردار پر ایک تان لاگو ہو جانا تھا۔ تو میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری زندگی پر ایک چھوٹا سا تان بھی جو ہے یا ایک جو ذرا سا دبا بھی ہے چوری کے حوالے سے وہ لگ جاتا۔ تو اس لیے میں نے کیا کیا، ان دراہم کو پھینک دیا اور میں نے نبی علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، آپ علیہ السلام کے جو فرمودات ہیں، جو ارشادات ہیں، ان کو محفوظ کر لیا۔ تو دیکھیں کہ آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیسے لیتے ہیں ہم، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں اور ہم ادب اور عقیدت کے پھول جو ہیں نچھاور کرتے ہیں۔ تو آج بھی جو بھی ہمارے علماء کرام، چاہے وہ مکہ میں ہیں یا مدینہ میں ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسند پر فائز ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرامین ہیں، یعنی جو آپ نے کتاب مرتب کی ہے، اس میں سے آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان کو کوڈ کرتے وقت وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، کہ انہوں نے کس قدر کیا۔ مطلب کیا ہے کہ میرا میسیج آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ علم کی قدر کریں گے تو آپ کی قدر ہوگی۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے فرامین اور آپ کے فرمودات، ارشادات اور آپ علیہ السلام کے علم کو محفوظ کیا اور اس کی قدر کی، تو آج امت مسلمہ کا ہر فرد جو ہے ان کی بھی قدر کرتا ہے اور ان کے علم کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔